أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अजीज़ान मोहतरम व मुकर्रम, मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको नमाज जुमा के लिए अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितनी भी हमारी ज़िंदगी बाकी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आमाल सालिहा करने की तौफीक नसीब फरमाए और फ़राइज़ की पाबंदी करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक नसीब फरमाए। ज़िलहज्जा का महीना है और उसके इब्तिदाई अय्याम जो हैं वो जा रहे हैं। ये वो इब्तदाई अय्याम हैं
کہ جن کی اللہ رب العزت نے قسم بھی اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو کوئی بندہ ان ایام میں، ویسے بھی کوئی بندہ کسی اور دن میں بھی اللہ کو یاد کرے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ خیرات کرے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمت والا دن جو ہے وہ ایام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ ایام ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اپنی سواری لے کر، اپنی تلوار لے کر میدان جہاد میں لڑنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس عمل سے بھی جو افضل عمل ہے وہ ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ بھی رکھتے تھے، بلکہ حضور کی تو پوری زندگی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے تر و تازہ، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی خالی لمحہ نہیں کہ جس میں آپ نے اللہ کو یاد نہ کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، پتہ نہیں یہ دن آئندہ سال مجھے اور آپ کو نصیب ہونے ہیں یا نہیں۔ یقین جانیے حادثاتی دور ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں چلتا، خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اعلان سنتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شیخ پورہ موڑ پہ ہمارے دوست تھے باؤ محمد شفیق صاحب، ان کی ایک بہت بڑی ادھر دکان بھی ہے، اسٹار آٹو والے۔ میرے ساتھ انہوں نے قلعہ دیدار سنگھ حضرت اقدس امام اہل سنت، استاذ العلماء، شیخ التفسیر والحدیث، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا بہت بڑا ایک عظیم سرمایہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، اور میں اور وہ ہمارے دوست اکٹھے وہاں پر قرآن حکیم کی جو ہے وہ تفسیر پڑھتے رہے۔ دوست بتا رہے تھے کہ کل ہی پرسوں انہوں نے عصر کی نماز وہاں پہ جامعہ حدیبیہ میں ادا کی، وہاں پر ایک خوبصورت جانور بھی خریدا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اور کل صبح میں نے موبائل آن کیا تو ان کی وفات کی خبر لگی ہو۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ہم جنازہ میں شریک تھے۔ اصل میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ گواہی ہوتی ہے۔ جنازہ میں سب لوگ کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری، نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی، بہترین اخلاق، یہ وہ گواہیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں جو انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔
جانا تو ہر مسلمان نے ہے، ہر انسان نے ہی جانا ہے۔ کوئی بندہ اگر ایمان والا ہے، ایمان کے بغیر ہے، موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ جب یہ اٹل حقیقت ہے، موت کا آ جانا ایک اٹل حقیقت ہے، تو پھر ہم اتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم نے موت کا جام پینا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حادثاتی دور ہے، یقین جانیے ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا۔ اور ان کو صرف ٹانگ میں درد ہوئی تو اچانک طبیعت بگڑ گئی، ہسپتال بھی لے کے گئے، کہا وہ ٹھیک ہیں، لیکن اچانک وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو موت کسی بیماری کی محتاج نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے میں نے اور آپ نے جانا ہے، سفر بھی بڑا لمبا ہے، پھر ایسا سفر ہے جس سفر سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، واپسی کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، جو چلا گیا وہ یہاں واپس نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند ہے وہ آدمی جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ایام جا رہے ہیں، ان ایام میں ہماری جو توجہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، بلکہ جتنے مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے پہنچے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ مسلمان وہاں پر جب حج کرتا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف ہو، وہ مقام ابراہیم کے نفل ہوں، وہ صفا مروہ کی سعی ہو، وہ عرفات کی حاضری ہو، کوئی بھی عمل ہے، بندہ قدم قدم پہ چلتا ہے جہاں اللہ کی محبت، اللہ کی توحید کی عظمت دل میں زندہ ہوتی ہے، وہاں قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے بھی دل جو ہے وہ آواز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ جب بندہ صفا مروہ پہ یوں تھوڑا سا پیدل چلتا ہے، پھر آگے تھوڑا سا وہ جہاں پہ سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں بندہ تھوڑا سا بھاگتا ہے، اور ایک ایک قدم پہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی وہ یاد جو ہے وہ دل و دماغ میں تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اللہ کی وہ برگزیدہ بندی، اللہ کی وہ نیک بندی، ان کا اس وقت کا یہ چلنا، یہ دوڑنا، یہ بے قراری ایسی میرے اللہ کو پسند آئی۔ اس کے بعد اللہ نے سارے نبیوں کو اسی صفا مروہ پہ دوڑا دیا۔ آج بھی دیکھیے، کوئی بندہ جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کر لیتا اس کا عمرہ بھی مکمل نہیں ہے، اس کا حج بھی مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا چکر لگاتی ہے، ان کی یاد قدم قدم پہ آتی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت، جب ان کا وہ دیکھتے، جب اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور وہ سارے کا سارا ماحول، گھر کا ماحول اور پھر اپنے شہر کا ماحول، وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے معائنہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ خود فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ابتدا سے ہی رشد و ہدایت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ قرآن حکیم میں فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آج دیکھیے
میرے اوپر اور آپ کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آئے، کوئی بڑی آزمائش نہیں، صرف تنگ دستی آ جائے، کوئی رزق کے معاملہ میں تھوڑی سی کمی آ جائے، یا تھوڑی سی صحت بگڑ جائے، تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ شکری پہ اتر آتے ہیں، کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے مختلف امتحان ان کے اوپر ڈالے، ابھی پہلا ختم نہیں ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرا ختم نہیں ہوا، تیسرا آ گیا، تیسرا ختم نہیں ہوا، چوتھا، اسی طرح آزمائشیں ہی آزمائشیں ان کے اوپر آتی رہی۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر، وہ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کر جو ہے وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ مختلف قسم کی آزمائشیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف جد الانبیاء نہیں ہے، مجدد الانبیاء ہے۔ اللہ نے ان کی ذریت سے ایسا ایک نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کروایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں انہوں نے دنیا میں بڑی شہرت پائی۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ حضرت اسحاق، باقی آپ سنتے رہتے ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء و رسول تقریباً 4000 یا اس سے اوپر ان کی تعداد بنتی ہے، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں، صرف ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، باقی سارے انبیاء اور رسول جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ آپ سنتے رہتے اللہ نے حضرت اسحاق کو یعقوب دیے، یعقوب کو اللہ نے یوسف، یہ سلسلہ وہاں پہ سے شروع ہوا، چلتا چلتا جا کے جناب عیسیٰ روح اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم قرآن حکیم پڑھیں تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ایک دفعہ نہیں 25 سورتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تسلی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی زندگی کے حال اور احوال پڑھ کر دیکھیے اللہ کی توحید کی خاطر کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے گھر کا ماحول جب دیکھتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، پورے کے پورے معاشرے کا اس وقت ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا۔ باپ خود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود جو ہے وہ نمرود کا بڑا قریبی ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اپنے ہاتھوں سے کبھی لکڑی کو تراشتا ہے، کبھی پتھر کو تراشتا ہے، شکلیں بناتا ہے خوبصورت، کبھی بنا کے توڑتا ہے اور پھر ان کو جوڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن کہا، ابا جان یہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ تصویریں، یہ مجسمے، یہ شکلیں بناتے ہیں، پھر انہی کے سامنے سجدہ، پھر انہی کے سامنے سب کچھ آپ کرتے ہیں، سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔
ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے کہا یا آبتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان مجھے یہ تو بتائیے، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی کسی بات کو سنتے بھی ہیں، یہ آپ کے کسی عمل کو دیکھتے بھی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آج تک انہوں نے آپ کو کوئی کام بھی کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا سے ہی اس چیز کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا یہودیت ہو یا دنیا عیسائیت ہو یا وہ مشرکین مکہ، سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہودی، یہ تقریباً یہودی جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے، حالانکہ آپ پڑھ کر دیکھیں یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کے 1500 سال بعد یہ یہودیت جو ہے وہ آباد ہوئی۔ 15 سال اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دنیا عیسائیت کی 1000 سال کے بعد ابتدا ہے، 1000 سال کے بعد ان کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم نصارہ ہیں۔ میرے رب نے اس کا خوبصورت جواب دیا 3 پارے میں، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اب دیکھیے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بیت اللہ کی دیواروں پہ 360 بت جو ہے وہ نصب کیے ہوئے تھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حضرت حابیل ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جنہوں نے ان بتوں کے مجسموں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا، ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو میرے اللہ نے ان تینوں گروہوں کے سوال کا جواب دیا، فرمایا کہ سن لو، ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ کون تھے؟ ایک موحد اور ایک توحید پرست، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے اسلام ہی ہے، اگر آپ یہودیت کو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا اعتدال والا راستہ دیا۔ ہم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم اللہ کے سارے نبیوں کو، آسمانی صحیفوں کو، آسمانی کتابوں کو، ہم ان سب کو اللہ کے سچے نبی بھی مانتے ہیں، اور آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو اللہ کی سچی کتابیں بھی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ہم تو اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی، اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول کے سروں پہ نبوت کا تاج سجایا، یہ اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ جو ہے وہ بتایا۔ کوئی مسلمان، ہم نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، حضرت موسیٰ کا بھی نہیں پڑھا، لیکن کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی توہین کو کفر سمجھتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسی جرات کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔
یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیوں کیا؟ اصل میں جو سبب تھا درمیان میں وہ حسد والا سبب تھا. جب بندہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے نا وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. جو حاسد آدمی ہوتا ہے نا، حاسد، اسے دنیا کی ہر چیز بری لگتی ہے سوائے اپنے. وہ کہتا بس میں ہی ہوں، میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسے ساری اپنی چیزیں ٹھیک لگتی ہیں، دوسروں کی چیزوں پہ وہ تنقید کرتا ہے. یہود و نصارہ کو اسی حسد نے تباہ و برباد کیا. تو اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ جتنے انبیاء و رسول ہیں ان سب کے اوپر ایمان رکھنا، ان سب کو اللہ کا سچا نبی ماننا. وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ آج یہود و نصارہ کیسے ہیں؟ ایسے ہیں. یہود و نصارہ ایسے ہی ہے نا. جہاں مسلمانوں کو یلغار کرنی ہو، اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے سینکڑوں نہیں ہزاروں اختلافات ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں اختلافات ہیں. یعنی اس وقت امریکہ جو ہے وہ عیسائی ہیں، اور اسی طرح یہ نیتنیاہو وغیرہ یہ سارے یہودی ہیں، لیکن وہ ایک ملت بن کر الکفر ملت واحدہ، ایک ملت بن کر مسلمانوں کے خلاف یلغار کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ان کا اختلاف بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ جو ہے وہ بتایا کہ اسی راستے پہ چلنا یہی خوبی ہے. مگر نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلی جو تہمت، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میں وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں، کہ سب سے پہلی جو تہمت حضرت مریم کے اوپر لگائی تھی نا وہ انہی یہودیوں نے لگائی تھی. اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، قرآن حکیم کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا تو تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی خاتون کا نام لے کر قرآن حکیم نے تذکرہ نہیں کیا. آپ پورا قرآن حکیم پڑھیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، بڑی بڑی عظیم المرتبت اسلام میں بڑی بڑی نامور خواتین جن کی ایک ایک چیز، زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام پہ قربان ہوا، لیکن میرے رب نے نہیں تذکرہ کیا. لیکن آپ قرآن حکیم پڑھیں، ایک خاتون ہے سیدہ مریم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مستقل اس کے نام پہ ایک سورت رکھ کے سیدہ مریم کا تذکرہ کر رہی ہے. اور جب انہی یہودیوں نے، ان بدبختوں نے جب حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی نہ تھی، تیرا بھائی بھی ایسا نہ تھا. یہ کہاں سے نعوذ باللہ منہ کالا کر کے آ گئے؟ تو قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ قرآن حکیم نے سیدہ مریم کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، دنیا والوں سن لو یہ مریم جو ہے یہ صدیقہ ہے. تو قرآن حکیم میں یہ ہمیں ایک اعتدال کا راستہ جو ہے وہ بتایا گیا. وگرنہ یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے تہمت لگائی تھی، آج جو ہے عیسائی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، جب مسلمانوں کے خلاف یہ یلغار کرنی ہے، پھر یہ اس میں
اپنے اختلافات کو بھی پیچھے رکھ دیں گے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ اپنی صفوں کو مضبوط کریں گے۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھ کر ایک دوسرے کو کافر بنا کے جو ہے اپنی طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، ایسی مسلمہ شخصیت کہ جن کے ساتھ سارے مذاہب جو ہے انہیں قدر کی نگاہوں سے، انہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان کا مقام ہے، کتنا ان کا مرتبہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہودی مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ مشرکین مکہ نے مانتے۔ ان تینوں گروہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارے محبت کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم میں 25 مقامات پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ ہم نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائش کی، ان کو مختلف امتحانوں سے گزارا، مسائل سے گزارا، پریشانیوں سے گزارا، لیکن کہیں اولاد کی قربانی ہے، کہیں جان کی قربانی ہے، کہیں مال کی قربانی ہے، کہیں جو ہے وہ گھر کی قربانی ہے۔ کتنی بڑی قربانی کہ تنہا ابراہیم خلیل اللہ وہی موحد ہیں، وہی اکیلے توحید پرست ہیں، یا ان کا ایک بھتیجا حضرت لوط جو ہے وہ توحید پرست تھے، یا ایک خاتون تھی، وگرنہ اس وقت وہ سارے کا سارا معاشرہ، وقت کا بادشاہ، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، یہ سارے کے سارے اس وقت شرک میں مبتلا تھے۔ نمرود کا تو دربار ایسا تھا جس نے بھی وہاں پہ جانا ہے سجدہ کرنا، بلکہ ہر دروازے بنے ہوئے تھے، جس طرح ہمارے گجرانوالے میں یہ لاہوری دروازہ ہے، یہ امن آبادی دروازہ ہے، ایسے دروازے تھے بابل شہر میں۔ جو بندہ بھی وہاں پہ داخل ہوتا وہ سجدہ کر کے داخل ہوتا، پھر جس نے نمرود کے پاس جانا ہے وہاں پر بھی سجدہ کر کے داخل ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے ایسا ہی کہا۔ تو حضرت ابراہیم چونکہ توحید پرست تھے، موحد تھے، کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، میرا رب تو وہ نمرود ہے جس نے سب سے پہلے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں بند کرتا ہے۔ اگر تو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، یا سورج کو مغرب سے لا کے دکھا تو صحیح۔ قرآن حکیم میں تذکرہ کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی نمرود کو۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے بولیے گا؟ موت دینے والا کون ہے؟ سورج کو غروب کرنے والا کون ہے؟ سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا یہ کام کوئی مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، موت یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ لیکن جب کہا نا سورج کو مغرب سے لا کے تو دکھا، پھر وہ ایسا نہ کر سکے، پھر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس دلائل تو تھے نہ، دلائل نہ تھے اس کے پاس، اب وہ ضد پہ آ گیا۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کے دل کو ثابت کر دیا تھا، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، وہ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ ادھر باپ نے بھی دھمکی لگا دی ابراہیم باز آ جا ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اب خود تصور کریں، یہ کوئی چھوٹی دھمکی ہے، کوئی یار بھی نہ ہو، کوئی دوست بھی نہ ہو، کوئی سہارا بھی نہ ہو، کہیں پہ کوئی رشتہ دار پناہ دینے والا بھی نہ ہو،
کہا ابراہیم باز آ جا وگرنہ میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا. یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. یہ دھمکی مل رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے اور اس کے ساتھ امتحان بھی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی بھی اتنی ہے، اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے یوں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہی سے میں بات عید والے دن جو ہے وہ شروع کروں گا انشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیسے کیسے امتحان ہے. تو میری گزارش ہے تمام احباب سے، جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، وہ قربانی والے عمل میں ضرور شریک ہوا کریں. قربانی سے بھاگے نہ، یہ ذہن نہ رکھیں یار کھانا دے گوشت یہ نال ہم ساحلو آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مولوی کا بیان نہیں ہے، یہ کائنات کے مشفق پیغمبر، مہربان پیغمبر، یہ ان کا بیان ہے. فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں داخل ہو. واقعتاً مہنگائی بھی ہے، حالات سارا کچھ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دیکھیں یار یہ میرا عمل اللہ کے قرب کا سبب بن جائے گا. میں ادھر دمبا ذبح کروں گا، میں ادھر کوئی بھی قربانی کروں گا، جو جانور مجھے ملے گا میں اسے قربان کروں گا. جو ہی اس کی گردن پہ چھری چلے گی اللہ بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے. اور پھر یاد رکھیے گا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کے اوپر اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس کے اوپر جو اون ہوتی ہے نا، اون، فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نے کی عطا فرمائی. اب دیکھیے کوئی بندہ وہ اون کے بال جو ہے وہ شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا. جیسے اس کے بالوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ایسے ہی قربانی کرنے والے کی نیکیوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ اتنا اونچا عمل ہے، یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے. جس مسلمان کے پاس استطاعت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، تو اس معاملہ میں وہ ڈنڈی نہ مارے. کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے اندر استطاعت ہے یا نہیں، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. دوسری بات، آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ خدا را ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی جراثیم ہے اور یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو یار ہے بندہ ریاکار بڑھے، یہ بندہ ریاکاری بڑی کرتا ہے. یار آپ نے اس کے اندر جھانک کے دیکھا ہے، وہ جانور مہنگا لے، وہ خوبصورت لے، وہ 50 لاکھ کا لے. ایسے بھی لوگ ہیں وہ کروڑ پیسے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، وہ قربان کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ میں اور آپ کسی کی نیت کے اوپر شک کریں. جو بندہ بھی عمل کر رہا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہاں خون گرے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں یار قربانی کرن دی لوڑ کے دی، یہ جگہ کو مسجد بنا دیتی جائے، کوئی مدرسہ بنا دیتا جائے، کوئی اور ہسپتال، کسی بیٹی کی شادی. بھائی میں کہتا ہوں اور دن تھوڑے ہیں ہسپتال بنانے کے لیے، کسی اور جگہ پہ کر لینا یہ کام. ان دنوں میں اگر کوئی بندہ یہ نیت کرے کہ میں قربانی کی جگہ قربانی نہیں کرتا اور کوئی جگہ تے میں پیسے لا دینا، قربانی اس کے اوپر واجب تھی، اگر وہ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی حصہ لے لے، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، اسلام کی سب سے فضیلت والی یہ مساجد ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں حتیم میں پیسے لگا دوں،
میں مسجد حرام میں پیسے لگا دوں، قربانی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا وہاں پر بھی پیسہ لگانا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کے ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔